باقی شعبوں کی طرح محکمہ ریونیو بھی کورونا سے متاثر فیصل آباد کے شہریوں نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کم کر دی۔ گزشتہ سال کی نسبت 12,000 فردوں کا کم اجرا ہوا۔ محکمے کو 20 لاکھ فیس وصولی میں کمی کا سامنا۔ مال مفت دلے بے رحم کے مصداق سرکاری خزانے کی بے قدری۔ فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر 2 ٹرینیں مسافروں کے کام نہ آئیں، کھڑی کھڑی خستحال ہو گئی۔ جنگ آلود ٹرینیں محکمہ ریلوے کی بے حسی کا ثبوت بن گئی۔ فیصل آباد میں ٹارگیٹڈ کیس رسپانس استداد پولیو مہم۔ کمشنر عشرت علی اور RPO راجہ رفت مختار مکوآنا کی گلیوں میں پہنچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی اور DHO ڈاکٹر بلال احمد بھی ہمراہ۔ ٹیموں کی کارکردگی چیک کی، والدین سے صورتحال معلوم کی۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ، تاندیوالا میں سپلائی کم ہونے کی شکایات۔ مافیا اسٹاک میڈیسن کی قیمتیں از خود بڑھا کر فراہم کرتا ہے۔ صدر میڈیسن ایسوسی ایشن ضیاء اللہ رحمانی نے تحفظات سے آگاہ کیا۔ لیگی MP جعفر علی ہوچا بولے، ادویات مہنگی کرنا عوام سے زندگیاں چھیننے کے مترادف ہے۔ چینی 70 روپے کلو بیچنے کے دعوے، حقیقت اس کے برعکس 95 روپے تک بیچی جانے لگی۔ زرعی ملک میں چینی کی قلت، 2.5 کروڑ بوری کی طلب، سٹاک میں صرف 1 کروڑ 90 لاکھ بوری موجود۔ چینی کی فی کلو قیمت 100 روپے سے تجاوز کر سکتی ہے۔ شوگر ڈیلر کا حکومت کو چینی درآمد کرنے کا مشورہ۔ عید قریب آتی ٹماٹر کے دام چڑھ گئے۔ لال ٹماٹر پھر لال نوٹ پر بکنے لگا۔ شور کوٹ میں فی کلو ٹماٹر پورے 100 روپے میں فروخت۔ شہریوں کی انتظامیہ سے قیمتوں میں کمی کی اپیل۔ ابراہیم فائبر کی جانب سے سینکڑوں مزدوروں کو نکالے جانے کے خلاف فیصل آباد میں احتجاج۔ مزدوروں نے ریلی نکالی، خواتین اور بچے بھی شریک۔ کورونا کی آڑ میں بے روزگار کر دیا، مزدوروں کی انتظامیہ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ فیصل آباد شہر کی سڑکوں پر پیدل چلنا محال، زیبرا کراسنگ کی موجود نہیں، نام و نشان مٹ چکا۔ بند اشارے پر لوگ ممکنہ سٹاپ لائن سے آگے رکنے لگے۔ عوام کی پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرا کراسنگ بہتر بنانے کی اپیل۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید مہنگا، 97 پیسے اضافے کے ساتھ 168 روپے 23 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ بیرونی قرضوں کے حجم میں بھی اضافہ، کاروباری طبقہ پریشان۔ مہنگائی نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی مشکل بنا دی۔ جنگ میں قربانی کے لیے جانور شہریوں کی قوت خرید سے باہر۔ مویشی منڈیاں شہریوں کے ساتھ بیوقاری کی توجہ بھی حاصل نہ کر سکی۔ عید قربان پر کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کے NOC لازم۔ چریوٹ میں 22 جولائی سے درخواستیں وصول کی جائیں گی۔ خیراتی ادارے کھالیں جمع کرنے کے لیے اجازت نامہ لیں گے۔ عید الاضحیٰ کے لیے ٹوبہ میں صفائی میں دیگر انتظامات کا جائزہ، میونسپل انتظامیہ اور تحصیل کونسل جامع پلان تشکیل دے۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر کی ڈمپنگ سائٹس کی کھدائی جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم جنگ کا اینٹی ڈینگی اور داخلہ مہم کے دوران بند سکولوں کے خلاف ایکشن۔ بستی ہراج آباد شاہ، ارشد آباد اور منیر آباد کے سکول بند ملے۔ سکول سربراہان کو انکوائری کے بعد 2,000 روپے جرمانے۔ نجی کالجز بغیر حکومتی اجازت فرسٹ ایئر کے داخلے کرنے لگے۔ بورڈ سے میٹرک رزلٹ کے اعلان سے قبل داخلے نہیں ہوں گے۔ ڈائریکٹر کالجز نے داخلہ مہم روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ چنیوٹ کے سرکاری دفاتر ڈینگی افزائش کا سبب بننے لگے۔ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفس کے احاطے میں پانی جمع رہنے لگا۔ ڈینگی کے ممکنہ خدشات، ضلع انتظامیہ ڈینگی پر قابو پانے میں ناکام ہونے لگے۔ جھنگ سے ڈویژن بھر میں استعمال شدہ بیٹریوں کی خرید و فروخت پر پابندی عائد۔ بیٹری کا تیزاب زیر زمین پانی آلودہ ہونے کی وجہ قرار۔ تیزاب سیوریج سسٹم میں پھینکا جاتا ہے، سطح زمین کے قریب پانی خراب ہو رہا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے متنبہ کر دیا۔
فیصل کے علاقے الہی آباد کی گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوب گئی، صفائی کا بندوبست نہیں، سیوریج لائن کھولنے بھی کوئی نہیں آتا، مکینوں کا شکوہ، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس دیتے ہوئے ہنگامی اقدامات کی اپیل۔ بچیانہ چک 7 میں صفائی نہ ہونے سے سیوریج نالے ابلنے لگے، گندا پانی سڑکوں پر بہہ نکلا، اہل علاقہ ادھورے کام پر نالا انتظامیہ سے نالوں کی جلد صفائی کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ کمالیہ کی محلہ چڑ حشمت چوک میں ناقص سیوریج نظام، گلیوں میں جمع گٹروں کا گندا پانی جوہر کی شکل اختیار کر گیا، بدبو زدہ ماحول میں سانس لینا مشکل، موذی امراض پھوٹ پڑے، مکینوں کا بارہا آگاہ کرنے پر بھی سنوائی نہ ہونے کا شکوہ۔ گندے پانی کے ستائے جھنگ ٹوبہ روڈ کے رہائشی سراپا احتجاج، سڑک ٹریفک کے لیے بلاک، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، پانی گھروں میں داخل ہو گیا، نکاسی کے اقدامات کریں مظاہرین کی دہائی۔ گرین ٹاؤن گوجرا میں مکین سیوریج زدہ پانی پینے پر مجبور، سیوریج زدہ پانی پینے کے باعث مکین مختلف بیماریوں کا شکار، میونسپل افسران شہریوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی میں ناکام۔ شورکوٹ تحصیل ہسپتال کے کوارٹرز عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی، رہائشی خوف کا شکار، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ جنگ میں انگریز دور کی تعمیر کردہ سول عدالتوں کی خستحال عمارت خطرے کی علامت بن گئی، عمارت کی مرمت کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے جا سکے، قدرتی آفات کے باعث ناگہانی واقعات رونما ہونے کا خدشہ۔ احمد پور سیال کا 400 سال پرانا قبرستان پیر فتح اللہ شاہ بخاری بولا بلوچاں 4 دیواری سے محروم، قبرستان کا تقدس پامال ہونے کی شکایات، بھٹا خشت مالکان نے ضابطہ بنا لیا، شہریوں کا احتجاج، انتظامیہ سے نوٹس لینے کی اپیل۔ فیصل آباد میں چڑیا گھر کی کمی پوری کرنے والا گٹ والا بریڈنگ سینٹر بنیادی سہولیات سے محروم، دھوپ میں چھاؤں نہ بارش میں بھیگنے سے بچنے کے انتظام، 100 سے زائد نایاب پرندے بیمار پڑنے لگے، انتظامیہ خاموش۔ سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، تنیوٹ میں شوگر کے مریضوں کو انسولین جاری کر دی گئی، ایم ایس ڈسٹرکٹ اسپتال ڈاکٹر محمد اعظم علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم۔ کرائے پر گھر زمین کا انتقال، ضمانت بھی رک گئی، شعبہ ٹیکسنگ میں اسٹامپ نایاب، قانونی معاملات کے لیے دوسرے اضلاع پر انحصار، ضلع انتظامیہ موقف دینے سے گریزاں، صدر بال کا مافیا کو لگام ڈالنے اور ملوث افسران کی پکڑ کا مطالبہ۔ ایف بی آر ان لینڈ ریونیو افسران کی بطور اسسٹنٹ کمشنر ترقیاں نہ ہو سکیں، ملازمین کا ٹائم سکیل کی بنیاد پر سکیل 17 میں ترقی دینے کا مطالبہ، ایف بی آر حکام کا 75% اسامیوں پر ڈائریکٹ تعیناتی کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے حلقہ بندیوں کے لیے کمیٹیوں کی ٹریننگ، چنیوٹ کے کمیٹی چیئرمین اور ممبران کو آج اور کل اسلام آباد میں ٹریننگ دی جائے گی، حلقہ بندیوں پر عید سے قبل کام شروع ہوگا، حتمی لسٹیں اکتوبر میں آویزاں کی جائیں گی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم کی گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ ویڈیو لنک میٹنگ، روزگار اسکیم اور اس کے ثمرات پر تبادلہ خیال کیا گیا، گورنر اسٹیٹ بینک نے اسکیم پر بزنس کمیونٹی کے رد عمل کو سراہا۔ جنگ میں دھان کی کاشت جاری، محکمہ زراعت کو 1,68,000 ایکڑ کا ٹارگٹ مل گیا، 70% ٹاسک مکمل، فیلڈ سٹاف کو 15 اگست تک ہدف مکمل کرنے کی ہدایت۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد بھی مونسون شجرکاری مہم میں پیش، سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیاح نے پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا، دفاتر اور اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کا عزم کیا۔ بیرسٹر راجہ دانیال ریاض لاہور ہائی کورٹ بار کی انٹرنیشنل فارن افیئرز کمیٹی کے شریک چیئرمین نامزد، راجہ دانیال ایم این اے راجہ ریاض احمد کے صاحبزادے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیخ وقاص اکرم کے بھائی، سابق چیئرمین بلدیہ جھنگ شیخ نواز اکرم کی سالگرہ، سیاسی و سماجی حلقوں کی مبارکباد، دراز عمری کی دعائیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے سابق سیکرٹری جنرل ویسٹ پنجاب لکی کموکا کی سالگرہ،
پارٹی قائدین سمیت دوست احباب کی مبارکباد، نیک تمنائیں۔